نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر دو اہم عبادتیں جو ہے ادا کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور حج بیت اللہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج بیت اللہ کے لیے اسی ماہ مبارک کو منتخب کیا ہے۔ ایک دوسری اہم عبادت جو ہے اس ماہ مبارک کی وہ قربانی ہے کہ اللہ کے نام پر جو ہے اس ماہ مبارک کے 3 دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے منتخب کیے گئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ قربانی ادا کریں۔ قربانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور انہوں نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ان کے پیارے بیٹے تھے اور بڑھاپے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے سرفراز کیا تھا، پورا واقعہ جو ہے وہ آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر بھی جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے امت محمدیہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب کر دی۔ اب صاحب نصاب کس کو کہا جائے گا، یعنی قربانی کس پر واجب ہوگی؟ تو اس کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب یعنی جس کو مال دیا ہے وہ شخص کہلائے گا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا جو ہے اسی طرح اس کے پاس ان میں سے کسی ایک کے برابر نقد رقم ہو، یا اتنا ہی مال تجارت ہو، یا کوئی ایسی چیزیں ہوں جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہوں۔ اگر یہ ان کا نصاب جو ہے چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ جو 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ 12 گرام کے تولے کے حساب سے ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اگر اس کا وزن لگائیں گے، آج کل جو ہے وہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، تو گرام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اب جو ہے 52.5 تولہ کے 612 گرام کے قریب چاندی بنتی ہے کہ یا تو اس کے پاس اتنی چاندی ہو، یا اتنی چاندی کے بقدر اس کے پاس جو ہے کیش پیمنٹ ہو، یعنی اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، تو اس کو جو ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ البتہ کن دنوں کے اندر صاحب نصاب ہو کہ اگر آدمی جو ہے 10، 11، 12 تاریخ کو اس کے پاس اتنا مال ہے، ان دنوں کے اندر ہی چاہے کہیں سے اس کے پاس یہ مال آیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور قربانی کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی قربانی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اس کے کھروں سمیت، اس کے گوشت سمیت، اور اسی طرح اس کے جو ہے اس کے خون سمیت جو ہے اس کو لایا جائے گا اور اس کو میزان عمل کے اندر رکھا جائے گا، اس کو نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے اس کے نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر جو ہے قربانی کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے،
وہاں اگر آدمی جو ہے صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، پھر بھی اگر قربانی نہیں کرتا تو جہاں کرنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہی نہ کرنے والے کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا، ناگواری کا اظہار بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعتن، کہ جو آدمی طاقت رکھے اور جو آدمی جو ہے قربانی کی گنجائش رکھے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ بہت سے لوگ اس کے اندر دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ گھر کا جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک بکرے کی قربانی، ایک جانور کی قربانی کر دیتا ہے، باقی جو گھر کے اندر دوسرے بالغ حضرات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں یا اہلیہ ہے، ان کے پاس بھی اپنا بینک بیلنس ہے، ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی اتنی مالیت ہے کہ جس سے 612 گرام چاندی کے قریب، تو وہ لوگ صرف ایک قربانی کے اندر کام چلاتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ہر انسان پر نماز اپنی اپنی فرض ہے، اسی طرح جس کے پاس بھی مال ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، تو چاہے گھر کے اندر 5 عاقل بالغ حضرات ہیں، چاہے 6 ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگوں کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر اہلیہ کے پاس زیورات کی شکل میں اور اسی طرح نقد مالیت کی شکل میں اس کے پاس بھی اگر اتنی مالیت ہے جو 612 گرام چاندی کے قریب ہے، تو اس کو بھی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر قربانی نہیں کریں گے تو نہ کرنے کی وجہ سے آدمی مرد ہو یا عورت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے صرف گھر کے بڑے کی طرف سے، گھر کے ذمہ دار کی طرف سے صرف ایک قربانی کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے جن کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے نام پر ضرور اس یادگار کو ادا کرنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔